اس نے صاف انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے. یہ حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی. جو آدمی میرے طریقے سے نفرت کرے یا میرے طریقے سے رخ پھیرے وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں. آپ کرتے رہیے تعبیر جھوٹی. صاف سنا جی آپ کو من رغب عن سنتی فلیس منی. جس آدمی کی شکل اس کا لباس میری شکل میرے لباس کی طرح نہیں ہے وہ میری امت میں شامل نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے کہ جی میں آپ کو آپ جانتے نہیں میں کون ہوں. سوچیے آپ سنت جو ایمان کا ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے. ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے اتباع سنت. جس کو زمانے کے بیچارے جاہل تو ہوتے مسلمان وہ اس کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے. حالانکہ میں آپ سے بتاؤں ایک بات, ایمان زندگی کے تمام شعبوں میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے بدن میں روح پھیلی ہوئی ہے. آپ سر کا بال کھینچے تکلیف ہوگی, آپ کے پیر کا ناخن کٹے گا تو چھوڑ لگے گی تکلیف ہوگی. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک روح پھیلی ہوئی ہے. اس میں جس حصے میں بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی پورا بدن اس سے متاثر ہوگا. اس طرح ایمان سارے شعبوں میں پھیلا ہوا ہے. ہم آپ سے بہت بنیادی باتیں کر رہے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت تو آپ کہتے ہیں جی آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تو انکار کر رہے ہیں. سنیے تو صحیح, آپ کے نزدیک سنت پر عمل کوئی فرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس زمانے کی بے دینی کا سبب یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں سنت ہے فرض نہیں. میں آپ کی مثال پیش کرتا ہوں. آپ کو پتہ چلے کہ ایک نماز کی سنت, ایک نماز کا فریضہ, ایک نماز کا فریضہ ہے نماز جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا اگر نماز کا انکار کرے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا, انکار تو نہیں کرتا میں نماز نہیں پڑھتا, تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو عمر قید کر دیا جائے. یہاں تک کہتے ہیں مر جائے قید نہیں یا نماز پڑھنے کا عزم کر لے. باقی علماء کہتے ہیں نہیں جی اس نے اگر نماز کا انکار کر دیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اسلام سے مرتد ہو گیا اس نماز کا انکار کر دیا. میں ایک بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو نماز ہے, نماز کا تو کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے, نماز تو صحیح پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے, نماز کو چھوڑنے کی تو اسلامی کو گنجائش ہی نہیں ہے. سنیے آپ کہاں نماز کا فریضہ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی. لوکی یاد کیا ہے کھیتوں میں ہوتی ہے. اس لوکی کی سنت پر حدیث بیان کی قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند کرتے تھے. سامنے وزیر بیٹھا ہوا تھا, ملک کا وزیر اعظم. سوچیے آپ سوچیے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے. وزیر بیٹھا ہوا تھا سامنے, اس کی دعوت کی تھی قاضی صاحب نے, یہ جج تھے اپنی عدالت کے. تو اس وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے. کھانے کی چیز ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, نہ اس کا کھانا کوئی لازم ہے نہ چھوڑنا حرام ہے. اس نے اتنا کہہ دیا مجھے لوکی پسند نہیں ہے. فوراً تلوار نکالی اور اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا. اور قاضی نے عدالت سے فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے. ایسے بتانا تھا. مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی, مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے, اس نے سنت کا انکار کیا.
دیکھ لیجیے. اب مسلمان سلسلے کے پیر تک یہودیوں کی شکل بنا کر پھر رہا ہے اور اسے اسی کو پرواہ نہیں ہے, اور اسے جائز قسم میں لوگ یہ کہیں اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسے ہی پرسے ایسے پہن سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, پہننے سے کیا ہوتا ہے. ایسے جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ایمان دل کی چیز ہے, ظاہر میں کیا دیکھنا, ایمان دل میں ہوتا ہے. اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. وہ ایسا فرماتے تھے جی سنو حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں, مولانا ایسا فرماتے تھے کہ جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے دل میں کفر میں جڑیں پکڑی ہوئی ہیں. پکی پکی بات. کیا کہتا ہے مسلمان؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں آپ کا بھی معلوم نہیں ہے میں کون ہوں. میں اصل میں ڈاکٹر ہوں. سن لو, میں ڈاکٹر ہوں. تو میں نے پوچھا سول ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں وکیل ہوں. میں نے کہا سول وکیل ہوتے ہیں؟ وہ کہتا جی کہ جی میں تو پولیس میں ہوں. میں کسی بھی پولیس والے ہوتے ہیں, اور قومیں تو سارے شعبے میں ہیں اپنے حلیے کے ساتھ ہیں, اور آپ کو جو کوئی عہدہ یا کوئی ملازمت یا کوئی نوکری مل جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس سنت کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ اس کمپنی میں اس سنت کے ساتھ نہیں آ سکتے, اس کمپنی کا قانون یہ کمپنی کا قانون نہیں ہے. تم قانون کو ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, ایمان کس پر لائے؟ سوال ہے. تم ایمان کس پر لائے تھے؟ اللہ کے رسول پر لائے تھے یا قانون پر ایمان لائے تھے؟ سنیے, آپ صاحب کہہ دیتا ہے کہ یہ قانون ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں سب سے, کوئی آدمی آپ کی زمین قبضانے لگے, آپ اس کے لڑیں گے, کوشش کریں گے, میرے باپ کی زمین ہے, میرے دادا کا گھر ہے, آپ کوشش کریں گے اس کے لیے. سوال اس بات کا ہے کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی شعبے کا کوئی قانون ہے اور اس کا قانون آپ کی جسمانی یا کپڑے یا حلیے کی کسی سننے سے ٹکرا رہا ہے, انصاف سے بات کرتا ہوں کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ سنت چہرہ نہیں رکھ سکتے مثال کے طور پر, تو آپ اگر یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. سن لیجیے, میری بات نوٹ کر لیجیے, آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. اس لیے کہ صاف صاف بات ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, اس کے بعد کوئی شخصیت کی ذات ہے ہی نہیں جس پر ایمان لاتے. ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حکم کے تابع ہیں. اللہ کے یہاں, اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چھوٹ نہیں ہوگی کہ یہ قانون تھا ٹھیک ہے آپ مجبور ہیں. نہیں, میں عرض کرتا ہوں اللہ کے یہاں مجبور کون ہے, معذور کون ہے؟ اس کو آج کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے یہاں مجبور کون ہے, معذور کون ہے, اور اللہ کے یہاں مجرم کون ہے اور اللہ کے یہاں معذور کون ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. جو شخص اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہو وہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کیا معذور ہے. اللہ دیکھ لیں گے میرے بندے نے میرا حکم پورا کرنے کے لیے, میرے بندے نے میرے نبی کو سنت پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے. اگر یہ کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے یہاں معذور ہے, ورنہ مجرم ہے. اگر کوشش نہیں کرتے تو مجرم ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر اس شکل میں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے اس کو استغفار کرتے رہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے ہی لباس تبدیل کر لیں, تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کیا مجرم نہیں ہیں, ورنہ آپ اللہ کیا مجرم صاحب. میں ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد تو حیا سنت ہے. میں تو ایک نمونہ پیش کرنے جاتا ہوں سارے عالم کو. تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی آتا تھا سب سے پہلے اس کے لیے
کہ وہ آ کر ایسا بدل جایا کرتا. آپ نے فرمایا کہ میری امت ساری امتوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں, الگ الگ سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب تو حالت یہ ہے کہ کسی کو سلام کرتے بھی ڈر لگتا ہے, نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے سے پہلے کہ آپ کے کیا نام ہے. اس کا مطلب صاف یہ ہے, اس کا صاف مطلب یہ ہے